واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اللہ دا بن کے سونا مہمان آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے اللہ دا بن کے سونا مہمان آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے عقیدے نو ٹھیک کر کے دامن توحید پھڑ لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو رب نو منان رب دا رب نو منان رب دا احسان آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پی جاؤ نفرت مکان رب دا نفرت مکان رب دا انعام آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے جنت دے بوئے کھل سن پاپی دے پاپ دھل سن جنت دے بوئے کھل سن پاپی دے پاپ دھل سن اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سن اہل ایمان بن کے اہل ایمان بن کے غفران آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے اللہ دا بن کے سونا مہمان آرے آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آرے آئے حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید
بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سن سارے انو تا زندگی اس کو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ رمضان اپنی رحمتاں اور برکتاں نوں لے کے ساڑھے سراں دی اوپر سایہ کرنے والا ہے۔ ہر کوئی ماہ رمضان تو مستفید ہون واسطے نیکیاں دی اندر سبقت لین دا خواہ ہے۔ اسی مناسبت دے نال اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس موضوع نو ذکر کران گی کہ اسی اس ماہ رمضان کولوں فائدہ کیویں حاصل کر سکنے ہاں۔ اے آن والا نیکیاں دا سیزن ساڑے واسطے کس طریقے نال مفید بن سکتا ہے، اسی کیویں دے کولوں مستفید ہو سکنے ہاں۔ خالق و مالک کو دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے اور اللہ بیان کرن تو بعد میرے سمیت سن سارے انو اللہ پاک او دے تو سبق حاصل کر کے اللہ تا زندگی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ماہ رمضان تو فائدہ حاصل کرنے واسطے جو سب تو پہلے سانو عمل کرنا پئے گا او دے واسطے سانو اپنی نیت نو خالص کرنا ہوئے گا، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوئے گا کہ جس عمل دے اندر خلوص نہیں ہوندا یا جس دے اندر اخلاص نہیں ہوندا، یاد کر لیجئے وہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر قابل قبول کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5 دے اندر اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے کہ انہوں صرف یہی حکم دیتا گیا ہے کہ اللہ دی عبادت کرو، دین نو اس واسطے خالص کر دیا ہویا، بالکل یکسو ہو کر کے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی اور یہی تہاڈے واسطے محکم دین ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے اعمال گنوائے تے اللہ رب العزت فرماندے نے صرف اور صرف کرنے نے خالص اللہ دی رضا واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس سارے عمل اللہ رب العزت نو راضی کرنے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ نیت خالص دے نال میرے نبی دا فرمان صحیح البخاری پہلی روایت امام بخاری درج کر دینے فرمایا انما الاعمال بالنیات، لوگو اعمال دا دار و مدار بندے دی نیت تے ہوندا ہے، جے ہو جی دی نیت ہوئے گی اوہو جی اللہ نو دا اجر عطا فرمائے۔
فرما دیں گے. ایدی تفصیل اندر جاواں تے بڑا وقت چاہیے مگر اینی بات ذہن نشین کر لیجئے. پہلا کام جڑا ہے سانو رمضان تو فائدہ کدوں ہوئے گا؟ رمضان کو لو مستفید اسی ادو ہوواں گے جدو میریاں تیریاں نیتاں اندر اخلاص ہوئے گا. خالصتاً اللہ دی رضا واسطے جناب عبادت ہوئے گی. غور کرنا میرے ویر توجہ کرنا. دوسرے نمبر تے اللہ رب العزت دا قرآن سورہ زمر تے آیت نمبر 65 اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ خالق کائنات فرماندے نے البتہ تحقیق تہاڈی طرفے اور تہاڈے تو پہلے نبیاں دی طرف ایسا اے وحی کیتی ہے. اللہ اکبر اگر تسی شرک کرو گے تہاڈے اعمال اسی ضائع کر دیاں گے, تہاڈے اعمال اسی برباد کر دیاں گے اور تسی خسارہ پان والیاں چو ہو جاؤ گے. اس واسطے میرے ویر غور کرنا, ذرا توجہ کرنا. رمضان کو لو فائدہ حاصل کرنے واسطے دوسرے نمبر تے بندے دا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. بندے دا عقیدہ توحید والا ہونا چاہیے. جدے عقیدے دی اندر شرک ہوئے گا انہوں رمضان فائدہ دے گا, انہوں رمضان فائدہ نہیں دے گا. اس واسطے اللہ رب العزت دی ذات نال شرک نہیں کرنا. اللہ اکبر اپنے آپ موحد بنا لو, توحید پرست بنا لو. جے رمضان کو لو فائدہ لینا چاہتے ہو غور کرنا. اللہ اکبر. میں تیسری بات تیرے سامنے رکھنا چاہنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 1718 نمبر روایت. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں جن نے کوئی ایسا عمل کیتا جڑا میں محمد نے بیان نہیں کیتا, جدا شریعت نال کوئی تعلق نہیں, فہو رد. میرے نبی فرماندے نے او عمل مردود ہے, او عمل مردود ہے. او دا نو کوئی نفع ہو سکدا, او دا کوئی فائدہ نہیں ہو سکدا. رمضان دے اندر کنی ایسیاں چیزاں نے جڑیاں لوگاں نے آپ داخل کیتیاں نے. اگر میں ایک ایک نو نوٹ کراں تے بڑا وقت چاہیے مگر میں گل سمجھانی چاہ رہا ہوں. اللہ اکبر. رمضان تو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو میرے پاک پیغمبر دی سنت دے مطابق عمل کرنا ہوئے گا. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کہے دے مطابق چلنا ہوئے گا. میرے پاک پیغمبر دے فرمان دی اوپر عمل کرنا ہوئے گا. غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مینوں تینوں پیغام کی دے رہی ہے. اللہ اکبر. غور کر سونے ویرا توجہ کرنا. ادھر تو رمضان آ گیا. اللہ رب العزت دی رحمتاں دا مہینہ تے اللہ دا عظیم احسان ساڑے دسایا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ بھی ایک عظیم نعمت ہے. جدوں اللہ بھی اس عظیم نعمت نو حاصل کر لیجئے پھر اللہ دا شکریہ ادا کر دیں. اپنی زبان تو الفاظ بولیا کرنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین.
کہنا ہے اللہ سونے تو مینوں توفیق دیتی ہے میں تیرا احسان دا شکریہ ادا کر رہا ہاں اللہ سونے تو جو میرے تے احسان کیتے میرے ماں باپ تے احسان کیتے اللہ سونے میں نیک عمل کراں ایسے عمل کرم دی توفیق دیویں جدے نال تو راضی ہو جائے اللہ میری اولاد نو بھی نیکی تے کار بند رکھی اللہ میرے کولو بشری تقاضے دے تحت کو غلطی ہوئی ہے تے انی تبتو الیکا اللہ میں تیرے کولو دی معافی منگنا و انی من المسلمین اللہ میں تیرے فرما بردار بندے ہیں جے شامل ہونا چاہنا وا یعنی عرشاں والے رب کو لو دی نعمت ہنڈا کہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا اللہ اکبر غور کرو سونیا ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھیا کر دے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر وصیت فرما رہے نے فرمایا معاذ ہر نماز تو بعد دعا کرے دعا چھڑنی نہیں اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتکا اللہ سونیا تم میری مدد فرما میں تیرا ذکر بھی کراں تے اللہ تیرا شکر بھی کراں اللہ سونیا تے مینوں اچھی عبادت کرنے دی توفیق بھی عطا فرما دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ کولو یہ دعاواں بھی کرنی نے اللہ سی تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں مالکا انہاں گھڑیاں کولو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر تے پنجویں نمبر تے اللہ اکبر غور کر سونیا توجہ کرنا اللہ اکبر رب العزت کو لو اپنے جناب کیتی ہوئی نیکی دی دعا کرنی اللہ خالق کائنات قبول فرما لے اگے چلیے فرمایا ایمان اور احتساب دا معاملہ بھی رکھنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جنی دیر تک بندے دا کامل ایمان نہیں ہوئے گا انی دیر تک بندہ فائدہ حاصل کر سکدا نہیں کر سکدا کیوں صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے میرے نبی فرماتے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فرمایا لوگو ایمان اور ثواب دی نیت نال رمضان دے روزے تسی رکھے آجے فرمایا جدو روزے تسی رکھو گے اللہ زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر چھڑے گا ایمان ضروری ہے ایتھے جس بندے نو رمضان دا نا سن کے دورہ پہ جاندہ ہے اللہ اکبر رمضان دا نام سن کے پریشانیاں لاحق ہو جاندیاں نے اللہ اکبر میرے ویر انہاں دا کی ایمان رمضان تے انہاں نے کی فائدے حاصل کرنے نے غور کر سونے توجہ کرنا اپنا ایمان کامل رکھیے ثواب بھی نیت دے نال عمل کیجئے رمضان تو ضرور اللہ فائدے عطا فرمائے گا غور کر سونے ویرا توجہ کرنا رمضان تو اگر فائدہ لینا چاہنے کی کرنا ہوئے گا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے روزے دا مقصد یہ وے جس طرح مکمل کھانے پینے تو اسی اجتناب کرنے یہ میں جناب فاش کلامی جھوٹ اور غیبت تے بہتان بازی تے بےہودہ سرکش گلاں تو بھی اپنے آپ نو روکنے اللہ اکبر اللہ اگر کوئی بندہ ان چیزاں دا خیال نہیں
کردا۔ غور کرو سونے ویرا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح البخاری حدیث نمبر 1903 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے فرمان دینے مَلَّمْ یَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات اندر بسنے والے انسانوں جیڑا بندہ صبح سیری دے وقت اٹھ دے روزہ رکھ دے پھر ساری دیاری چگلیاں تے غیبتاں تے جھوٹ تے فاس کلامی تے طرح طرح دے گندے پروگراماں دے اندر شامل رہندا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے ایو جے بندے دی اللہ نو بھکھیاں پیاسیاں رہن دی کوئی لوڑ نہیں۔ انہیں جڑی بھوک اور پیاس ساری دیہڑی برداشت کیتی ہے، حالانکہ روزے دا مقصد تے نا جویں حلال چیزاں چھڈ دتیاں نہیں اینا حرام نو بھی چھڈ دے، اے حلال تے چھڈی بیٹھے تے حرام وچ سگو کے ودیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ کدی رمضان کو لو فائدہ نہیں حاصل کر سکدا جس بندے دی زبان او دے وس اندر نہیں، جس بندے دی اکھ او دے وس اندر نہیں، جس بندے دا کان او دی وس اندر نہیں، او بندہ کدی بھی جناب رمضان تو فائدہ نہیں حاصل کر سکدا، اونوں بھکھیاں پیاسیاں رہن دی کوئی لوڑ نہیں۔ غور کر سونیا ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، رمضان کو لو فائدہ حاصل کرنا چاہندے ہو اے دے واسطے ضروری ہے اپنے دوستاں بھائیاں عزیزاں تے اقربا جو بھی تہاڈے نال ناراض نے یا کوئی ایسا ویسا لڑائی جھگڑے دا معاملہ ہے انہاں دی ناراضگی دی موجودگی دے اندر اللہ دے سامنے کیتی ہوئی عبادت اللہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر حدیث نمبر 2565 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے فرمان دینے تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس۔ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے سوموار اور جمعرات والے دن جنت دے دروازے کھولے جاندے نے فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایک بندہ او جڑا اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندا ہے شرک کرنے والا مشرک بندہ تے دوسرا میرے نبی فرمان دے جڑا اپنے پائی دے نال ناراض لڑیا ہویا ہے جناب کوئی ناراضگی دا معاملہ میرے پاک پیغمبر فرمان دے نے انذروا ھذین حتی یستلیھا جدو انہاں دوواں بندیاں دے اعمال اللہ دے دربار اندر پیش کیتے جاندے نے اللہ فرمان دے انہاں نو سیڑ تے رکھ دے ہو اللہ نظر ہی نہیں کر دے اللہ ویندے ہی نہیں ناوال کنی دیر تک حتی یستلیھا جنی دیر تک آپس وچ سلو نہیں کر لیندے جنی دیر تک آپس دے اندر اپنا تنازع ختم نہیں کر لیندے جنی دیر تک آپس دے اندر معاملے نو ختم نہیں کر لیندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ایو جے بندے دا اللہ دے دربار وچ کوئی عمل قبول ہوندا نہیں ہوندا پاک پیغمبر دی حدیث نہ ہوئے اللہ اکبر میں تیرا مجرم پر سونے ایتھے سالاں دے سال گزر جاندے نے
سال تے بڑی نیڑے زندگیاں دیاں زندگیاں گزر جاندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ جتھے لڑائی اتھے لڑائی جاری ہے، جتھے انتشار اتھے انتشار ہی جاری ہے، جتھے دلاں تے حسد بغض اناد اتھے سارا کچھ یہ میں چلے آ جاندہ ہے۔ ایک رمضان نہیں کئی رمضان گزر گئے نے، حجاں بھی کرے ہونے ہاں، عمرے بھی کرے ہونے ہاں، اللہ اکبر، اللہ صدقہ خیرات بھی بڑا کری جانے ہاں، مگر غور کر سونے اگر تیرا پائی تیرے نال ناراض ہے، میں گل نہیں کر رہا اس نبی دی زبان چو گل نکلی ہے جدی زبان دی گارنٹی رب نے قرآن وچ دیتی، اس بندے دا کوئی عمل قبول ہوندا قبول نہیں ہوندا۔ غور کر سونے توجہ کرنا، ہن مسئلہ کی ہے، رمضان تو فائدہ حاصل کرنا چاہندے ہو، رسیاں نو منا لو، لڑیاں اندر سلو کروا لو، انہاں نو ایک دوسرے دیاں غلطیاں خطائیاں دور کر کر کے سینیاں نہ لا لو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت دی رحمت اپنیاں چولیاں وچ پا لو، ورنہ اللہ دی قسم رمضان وچ لیلۃ القدر بھی مل جائے اس بندے دی بخشش ہو سکدی نہیں ہو سکدی۔ پاک پیغمبر دی حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا، اگر انہوں میں تفصیل اندر مزید لے کے جاواں بڑا وقت چاہیدہ، مگر گل دسنی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جے رمضان تو فائدہ حاصل کرنا چاہندے ہو تے لڑیاں نال سلو کر لو، رسیاں نو منا لو، ویراں نو اپنے سینے نال لا لو۔ اللہ اکبر، اللہ، ورنہ رمضان آئے دا کوئی فائدہ نہیں، جی میں دوجے 11 مہینے گزر جاندے نے بھی انجی گزر جائے گا۔ غور کر سونے ویرا توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں، اللہ اکبر، رمضان آئے گا، اللہ اکبر، رمضان دے اندر جناب کتے زور ٹائم کوئی درس ہوئے گا، کتے عصر دے وقت درس ہوئے گا، کتے مغرب تے کتے عشاء تے کتے فجر دے وقت درس ہوئے گا۔ تھوڑا جیا وقت کڈ کے رب دا قرآن تے نبی دا فرمان سنن واسطے بہ جانا تیرا کام ہے۔ حدیث پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی میں سناواں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان طبرانی دی اندر روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے، فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، ایک بندہ مسجد دی اندر آیا ہے اس نیت نال کہ میں کوئی سیکھے آواں، میں کوئی دین دا علم سیکھے آواں، میں سنے آواں، میں پڑھے آواں، اس نیت نال مسجد دی اندر آندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرماندے نے، غور کرنا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، کان لہو کا اجر حاج تام۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، اللہ پاک اس بندے نو ایک مکمل حج کرن جنہ ثواب دے دیندے نے، اللہ حج جنہ ثواب دے دیندے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان دے مہینے دے اندر اللہ اکبر اکثر مساجد دے اندر دروس دا اہتمام ہوئے گا۔ انہاں تو فائدہ حاصل کر لیجئے، رمضان دا فائدہ تاں ہوئے گا، آئے ہوئے مہینے بھی قدر کرانگے اس انداز دے نال، پر ایتھے ادھروں نماز پڑھ کے سلام پھیری دے جتی ہاتھ وچ ہوندی ہے تے اللہ بیلی۔ غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے، مسجد دے اندر آقا علیہ السلام فرماندے نے، مومن انج سکون پکڑ دے جویں مچھی پانی وچ سکون پکڑ دیئے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، رمضان آ رہے ہیں، دیکھو لو آپاں فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ فرماندے نے، یا
ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کڈا سونا انداز اپنایا ہے، فرمایا اے ایمان والے ہو، اے مومنو، اے ایمان والے ہو، جی جی اللہ سونے کی اعلان ہے، فرمایا ساں تہاڈے تے روزے فرض کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، تہاڈے تے نہیں، اسی پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے سن۔ اللہ سونے دا مقصد کی ہے؟ فرمایا مقصد اے وے تسی میرے کولوں ڈرن والے بن جاؤ، تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ غور کرو سونے میرا، توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی صحیح مسلم دے اندر 1151 نمبر روایت ہے، میرے نبی فرماندے نے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن عشر امثالها الى 700 ضعف۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عام دناں دی نسبت اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نیکی دا ریٹ ودا دیندے نے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے ویرا، توجہ کرنا، کنا کو ریٹ ود جاندا ہے۔ ایک نیکی کریے 70 نیکیاں دا فائدہ ہے۔ اے مومنا اے دے وچ کاٹا تینوں کادا ہے۔ اے بھار لے تو جھولیاں نال فکر کری مول دا۔ اے ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رمضان دی عزت کتنی ہے، شان کتنی ہے، مقام کتنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے نبی دا فرمان صحیح البخاری دی اندر حدیث نمبر 2840 نمبر روایت ہے۔ پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان فرماندے نے من صام یومن فی سبیل اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رمضان نہیں، عام دنوں دے اندر کوئی بندہ ایک نفلی روزہ رکھ جائے، ایک نفلی روزہ رکھ جائے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو 70 سال دی مسافت جتنا فاصلہ دور کر دیندے نے۔ 70 سالہ دے اندر جتنا گھڑ سوار فاصلہ طے کرے گا اتنا اس بندے نو جہنم تو دور کر دیتا جاندا ہے، جڑا عام دناں وچ نفلی روزہ رکھدا ہے۔ کہ جڑا رمضان دا روزہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتے ثواب لکھ رہے نے، اللہ اکبر، اجر و ثواب تحریر کیتا جا رہا ہے، نماز دا ثواب لکھے ہے، صدقہ خیرات دا ثواب لکھے ہے، اللہ اکبر، زکات دا ثواب لکھے ہے، حج دا ثواب جڑا بھی عمل کردہ لکھی جا رہے۔ جب رمضان دے روزیاں دی واری ہوندی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فرشتے تحریر کرنے واسطے قلم چک دے نے، اللہ فرماندے نے نہیں فرشتے ہو، نہیں فرشتے، تسی دا ثواب نہیں لکھ سکدے، تسی دا اجر نہیں تحریر کر سکدے۔ اللہ سونے نماز پڑھی ہے ثواب اسائیں لکھے ہے، زکات دیتی تو ثواب اسائیں لکھے ہے، حج عمرہ کیتا ہے ثواب اسائیں لکھے ہے، صدقہ خیرات کیتا تو ثواب اسائیں لکھے ہے۔ فرمایا بے شک تساں لکھے ہے مگر روزے دا تعلق تواڈے نال نہیں ہے۔ انہیں کھانا چھڈیا میرے واسطے، پینا چھڈیا میرے واسطے،
لڑائی جھگڑے تو اجتناب کیتا میرے واسطے، چگلی غیبت تو اجتناب کیتا میرے واسطے، سارا کچھ انہیں میرے لیے کیتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بھی، انہیں روزہ میرے واسطے رکھے ہے، انہوں اجر بھی دا میں ہی دیواں گا۔ اللہ کی دیویں گا؟ فرمایا انہیں صبر کیتا ہے، صبر دا بدلہ میرے ہاں جنت ہے، میں اپنے بندے نو جنت عطا کر دیتی ہے، میں انہوں جنت دا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، لاتے جنت دا مالک بھی بنایا ہے، ایک وی آئی پی پروٹوکول نال بنایا ہے۔ جنت دے 8 دروازے وچوں ایک دروازہ جدا نام باب الریان ہے، اللہ اکبر، جدے وچوں صرف روزہ دار ہی گزرن گے۔ اللہ رب العزت اس دروازے وچوں اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور کرو سونیا ویرا، توجہ کرنا، رمضان آ رہے ہیں، دن دا روزہ رکھیا تے رات دا قیام کرنا ہے، آؤ فائدے حاصل کریے۔ اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جڑے اللہ والے نے انہاں دیاں راتاں اللہ دے سامنے قیام کر دیاں سجدیاں وچ گزر دیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے من قام رمضان، من قام رمضان، صحیح البخاری حدیث نمبر 2009، پاک پیغمبر فرماندے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان و ثواب بنیت بنال رمضان دے مہینے اندر قیام کیتا ہے، قرآن سنے ہیں، پیچھے کھڑ کے سنے ہیں، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میں رب انعام دینا وا، زندگی دے سارے پچھلے گناہ معاف کر دینا وا، سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ پہلے 4-5 دن تے مسجداں وچ بڑیاں رونقاں، اللہ دا فضل ہو جاندا ہے۔ ہر نماز تے جناب اللہ دی رحمت لین واسطے بندے جدوں دوسرا داکا شروع ہوندا ہے پھر دانے پرنے شروع ہو جاندے نے، پہلی والی صورت بن جاندی ہے، پھر آخری اشرے دے اندر تھوڑا جہا میں فرق پیندا ہے۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا، توجہ کرنا، نہیں انج دی صورتحال نہ بنا۔ اللہ اکبر، جی میں رمضان دے پہلے دن خوشیاں لے کر کے رب دے گھر اندر آئے، انہیں آخری ایام تک آنا بلکہ پورا سال ہی آنا، پھر ویکھ اللہ دیاں رحمتاں دا نزول کنج ہوندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت غور کرو سونیا ویرا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، رمضان کو لو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، آئیے ماہ رمضان کو لو مستفید ہونا چاہتے ہو، اللہ اکبر تے دی اندر تلاوت دی کثرت کیجئے، قرآن نال محبت کیجئے، قرآن دی تلاوت خود بھی کریے، اپنے اہل و عیال نو بھی اس بات دا پیغام دئیے۔ اللہ اکبر، بھی قرآن دی تلاوت لازمی قرار پکڑیے۔ کیوں؟ رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے نبی دا فرمان صحیح جامع صغیر دے اندر بات موجود ہے، 3882 نمبر روایت ہے۔ میرے نبی فرماندے نے الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، سورج کمیل دے فاصلے تے آ جائے گا، زمین تانبے دی طرح تپری ہوئے گی، کوئی کسے دا ساتھ دین والا نہیں ہوئے گا، سارے ایک دوسرے کو لو جان چھڑان والے ہوں گے۔ اوے حشر دا دہاڑا سخت دل گھبراونا، ماں باپ سجن بیلی اوے کم نہیں آونا، روزہ تے قرآن آوے اوے جاوے جند گھول دا،
ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا بندہ پریشانی دی عالم دی اندر کھڑا ہوئے گا اللہ اکبر ادھر قرآن آ جائے گا ادھر رمضان آ جائے گا اور روزات قرآن نے آکھے بندے آ گھبرائی نا اسی تیرے نال ہاں تو ایویں غم کھائی نا اور رب دے کول جا کے روزہ پہلو بول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا اللہ دے دربار دے اندر انج رمضان سامنے اور رمضان تو فائدہ لینا چاہتے ہو ایسا فائدہ حاصل کیجئے کہ کل رمضان میرے تیرے حق اندر گواہی دے وے رب دی عدالت لگی ہوئے گی تے روزہ آکھے گا روزہ آکھے مولا نے قدر میرا پایا سی یاری لائی میرے نال دغا نہ کمایا سی رکھ کے تے روزہ کم کیتا نی فضول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھول دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر قرآن اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا اللہ اکبر غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا اللہ رب العزت دینا بھی سفارش مان کے اس بندے نو جنت عطا فرمائے گا اس واسطے آؤ انہاں کولوں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو رمضان دا روزہ رکھیے تے اللہ بے قرآن دی تلاوت بھی کیجئے اللہ اکبر اگے چلیے نا میرے پاک پیغمبر دا فرمان جامع ترمذی دی اندر حدیث نمبر 807 نمبر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان آقا علیہ السلام فرمان دینے من فطر صائمن کان لہو مثل اجرہی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جس بندے نے کسے روزے دار دا روزہ افطار کروا دیتا ہے اللہ رب العزت اس روزہ افطار کرن والے نو روزہ رکھن دے برابر اجر و ثواب دے دیندے نے اللہ اجر و ثواب دیندے نے او دے ثواب چو کمی بھی نہیں کیتی جاندی اللہ اکبر اللہ انہوں اللہ انہاں اجر و ثواب بھی دے دیندے نے غور کرو سونے امیرہ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پاک پیغمبر نے کسے مسکین دا نا نہیں لیا کسے غریب دا نا نہیں لیا کسے ماڑے تے یتیم دا نا نہیں لیا بلکہ میرے نبی فرمان دے نے من فطر صائمن پاک پیغمبر علیہ السلام نے روزے دار دا ذکر کیتا ہے وہ کوئی بھی روزے دار ہو سکتا ہے اللہ اکبر اللہ کسی نے افطاری دا پیغام دے دیتا ہے اسی جناب اپنی پوری کوشش کرنے ہوں دے کو روزہ افطار کرنے واسطے تجھے کو بندہ کہہ دے بے یار میں بیمار ہاں میں تین روزہ رکھانا چاہنا تو میں نے غریب ہے کیا تو میں نے ماڑا بھی کیا کسی غریب نو دے جا کے کسی ماڑے نو دے کسی یتیم اور نہیں ہو میرے بھائی غور کر درا اے معاشرہ میرے تیرے واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر جسم مسلمان اس امداد نال نے جسم دی ایک حصے نو تکلیف ہوئے پورا حصہ ہی جسم ہی تکلیف محسوس کر دے تیرا پائی بیمار ہو گئے اگر وہ دے کوئی روزہ رکھن دی طاقت نہیں اگر وہ تینوں فدیہ دینا چاہتا ہے یا تینوں روزہ رکھوانا چاہتا ہے تینوں تے اللہ روزے دا اجر دے گا ہی دے گا تو یار انہوں بھی نال شامل کر لے بھی اللہ پاک انہوں بھی تیرا روزہ رکھوان یا افطار کرن دا اجر و ثواب دے دے اللہ اکبر کو افطاری دا سنیں آ جائے تے بن ٹھن کے جانا ہے پھر نہیں ویندا کو ماڑا یا کو تگڑا ہے اللہ اکبر اللہ دو رنخیاں نہیں ہونیاں چاہیے اسلام نے لوگاں واسطے قاعدہ قانون ایک جیسا رکھے ہے اللہ اکبر اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ اکبر جے روزہ افطار کرن دا ثواب اینا مل سکدا ہے تے پھر آ روزہ رکھاون دا بھی تے اجر اینا ہی مل سکدا ہے اے بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تو مسئلہ اخذ کیجئے غور کرنا ذرا توجہ کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
روزے دا رمضان کو لو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تے جناب افطار دا اہتمام کیجئے، لوکاں نو روزہ رکھایا جائے، افطار کروایا جائے۔ اگے چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں، فرمایا قبولیت دیاں گھڑیاں جے اللہ فرماندے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، فرمایا لوگوں میرے کولو دعاواں کرو میں رب تہاڈیاں دعاواں قبول کراں گا۔ اللہ اکبر، غور کر سونیا توجہ کرنا، اللہ رب العزت کو لو کثرت دے نال دعاواں کیجیے اگر رمضان کو لو فائدہ لینا چاہتے ہو، اگر مستفید ہونا چاہتے ہو۔ اگے چلیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح البخاری اندر حدیث نمبر 1863 نمبر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے بیان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ماہ رمضان دی اندر عمرہ کرن واسطے جاندا ہے اللہ انہوں ایویں ثواب دیندے نے جویں میں محمد نال رل کے حج کر لئیے، حج بھی کیتی اور نال پاک پیغمبر دا ساتھ بھی نصیب ہویا ہے۔ اس قدر اللہ رب العزت اس بندے نو اجر و ثواب دیندے نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے اس رمضان دی قدر کریے، اندے کو فائدہ حاصل کیجئے۔ پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ کڑیاں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں ہونیاں، کدی نظرہ ماریا کرنے نہ صفحہ دے اندر پچھلے سال کتنے لوگ ساڑھے اندر موجود سن جڑے آج جو ہستیاں نظر نہیں ہوندیاں، جو ندیاں خالی جگہ پئیاں ہوئیاں نے۔ اللہ اکبر، غور کر سونے پتہ نہیں آئندہ رمضان آئے کون ہوئے گا کون نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اس واسطے نہ گھڑیاں نو غنیمت جانیے تے آؤ فائدہ حاصل کر لئیے، اللہ رب العزت نو راضی کر لئیے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں اے پاکیزہ گھڑیاں کو لو فائدہ حاصل کر لو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ قرآن بولے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا ایمان والے اللہ دے ذکر دے نال اپنے دلانو جلا بخش دینے۔ اوہ اللہ دا ذکر کریا کلو جی دلانو اطمینان دینا چاہتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا ایک بندہ اللہ دا ذکر کردہ ہے ایک نہیں کردہ، ایویں جی میں ایک بندہ زندہ ہے تے دوجہ مردہ ہے۔ ذکر کرنے والے نو میرے نبی زندہ کہہ رہے نے، جڑا ذکر نہیں کردہ انو مردہ کہہ رہے نے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسانوں آؤ ماہ رمضان کو لو فائدہ حاصل کر لیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں گھڑیاں دے اندر اپنی اللہ کو لو پچھلے گناہاں دی معافی منگیے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے آؤ میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگو، آؤ توبہ کرو، غلطیاں دا اقرار کرو، آؤ میرے کولو معافی منگو۔ آمن وعمل عملا صالحا، پھر اس تو بعد عمل نیک کرنے شروع کر دیو، برائیاں چھڑ دیو۔ اللہ فرماندے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں معاف بھی کراں گا انہاں گناہاں نو نیکیاں چے بھی تبدیل کر دیاں گا، انہاں گناہاں نو میں نیکیاں بنا دیاں گا۔ آؤ تے صحیح منگو تے صحیح میرے کولوں التجا تے کرو صحیح نا، انہاں گھڑیاں تو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، آؤ رمضان کولوں کیویں مستفید ہونا جے۔ اللہ اکبر، اپنے گناہاں دی معافی طلب کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح ابن حبان اندر 907 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے کول جبرائیل آئے آ کر کے میرے سامنے، میں ممبر دی سیڑھی تے قدم رکھ رہا ہوں، میرے نبی نے 3 مرتبہ آمین کیا ہے۔ میں ایک مسئلہ سمجھانا چاہنا، پوری حدیث واسطے وقت اور درکار ہے، میں مسئلے دی گل دسنی چاہنا۔ میرے نبی نو جبرائیل امین کہندے نے سونیا جس بندے دی زندگی وچ رمضان آوے، رمضان دی قدر نہیں کردا، اپنے گناہاں دی معافی نہیں منگدا، جہنم تو آزادی نہیں لیندا، رب کولو جنت نہیں لیندا، عرشاں والے رب نے اس بندے دے متعلق فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبرائیل کہندے نے سونیا میرے ولوں بھی بد دعا ہے۔ کائنات دا امام بولیا فرمایا آمین جبرائیل، پھر میں محمد ولوں بھی بد دعا ہے وہ بندہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جدی زندگی کے رمضان آوے تے اپنے گناہاں دی معافی نہ منگے، جنت دا حصول نہ لوے تے جہنم تو آزادیاں نہ لوے۔ غور کرو سونیا میرا توجہ کر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، میں پہلے گل کر چکی ہوں، اینو اے نہ سمجھئے رمضان گزر گیا ایندہ رمضان نہیں سونیا نہیں، تے جڑا سانس اندر گیا سانو او دا پتہ نہیں وہ باہر آئے گا کہ نہیں۔ سنن ابن ماجہ اندر آخری حدیث سنی ہے 4173 نمبر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے اذا کنت فی الصلاۃ کا فصلی صلاۃ مودر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑی نماز واسطے کھڑے ہویا کرو اینو زندگی دی آخری نماز سمجھیا کرو، آخری سمجھ کے نماز پڑھیے اور اس انداز نال پڑھیے۔ بندے دی ایک کیفیت پہلی تے ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب نو دیکھ رہا، فرمایا اگر اے نہیں تے کم از کم اے کیفیت ہوئے نا کہ میرا رب مینو ویکھ رہا ہے، میں او دے سامنے کھڑا ہوں۔ اس واسطے غنیمت جانیے، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہونا ہے، کس ہونا ہے کس نہیں ہونا، اس مہمان دی قدر کیجئے، یہ کو فائدہ حاصل کرنے واسطے ان عوامل نو اختیار کیجئے، اپنی نیت خالص کیجئے، توحید اپنائیے، میرے مصطفیٰ دی سنت نو اپنائیے، کسی نہ لڑ بول بیٹھیں معافی مانگ لے او دے نال معاملہ کلیئر کر لے، ورنہ رب دی عدالت دی اندر ایک آنے دا بھی فائدہ ملن والا نہیں۔ آؤ رمضان کو مستفید ہونا چاہتے ہو، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی سنت نو اپنا لیجئے، اے دے اندر ہی بقائے اور اے دے اندر ہی فائدہ ہے۔ اللہ خالق کائنات میں نو تینو سنا کے عمل دی توفیق عطا فرما دے، وما توفیق الا باللہ۔